بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی کے ساتھ میں ہوں رضا صدیقی، اور ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے معروف اسٹرالوجسٹ ادیب جناب شمول احمد صاحب۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ان کی پیشین گوئی پڑھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب ہم نے ذرا تفصیل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شمول احمد صاحب نے پاکستان اور عمران خان کے حوالے سے ذائچہ مکمل کیا ہے، تو اب ہم ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو بھرپور اور مکمل ان کا پاکستان کا ذائچہ بنایا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ بہت بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے گفتگو کے لیے مدعو کیا مجھے۔ آپ نے جو تاریخ پیدائش عمران خان کی دی ہے جی 5 اکتوبر 1952، یہ میں نے سائیکلوپیڈیا بریٹین میں دیکھا، اس میں کچھ اور تاریخ ہے ڈیٹ آف برتھ کی، اس میں میرے خیال 25 دی ہوئی ہے۔ وہاں ہے 25 نومبر 1952۔ جی بہرحال آپ کی جو دی ہوئی تاریخ تھی اس پر ہم نے ذائچہ بنایا جی اور ہم نے دیکھا کہ کہاں تک یہ عمران خان کی زندگی پر موافق بیٹھتا ہے۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آئی، آپ کی دی ہوئی تاریخ مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں جوپیٹر اور مون کا کنجنکشن ہے 8th ہاؤس۔ مون جو ہے، مون از مدر، مون ہے ماں، اور 8th ہاؤس جو ہے وہ ہاسپٹل ہے، ڈیتھ ہے، پریپریشن۔ تو جوپیٹر کا یہاں عمران خان کی کنڈلی میں، ان کے ذائچے میں جوپیٹر لارڈ آف فورتھ بھی ہے، فورتھ از آلسو مدر۔ تو جوپیٹر اور مون کا 8th ہاؤس میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ ماں کا تعلق اسپتال سے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور ان کے نام پہ مطلب کینسر ہاسپٹل بھی عمران خان نے بنایا ہے۔ بنایا۔ تو اس تاریخ پیدائش کی تصدیق اس طرح ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو کچھ بتائیے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس کا کچھ اب تک کا جو ہے کچھ تھوڑا سا بتائیے، اور پھر اس کے بعد بتائیے کہ آئندہ جو ہے وہ کس طرح کا رہے گا۔ دیکھیے، میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سیاسی سوالات سے نہیں، ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے میں جو اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں ہندوستان پاکستان کے ریفرنس سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہ رہا، میں پاکستان کی اپنی صورتحال کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ پاکستان کا بتایا، جو یوم آزادی ہے، اس حساب سے جو میں نے ذائچہ کھینچا، تو اس کا اسینڈنٹ ہے ٹیرس، یعنی برج سور ہے۔ سارے اسٹار جو ہیں وہ راہو اور کیتو کے بیچ میں دبے ہوئے ہیں۔ آل پلانٹس آر ہیمڈ ان بٹوین راہو اور کیتو۔ تو یہ ایک اچھا سمٹم ہاروسکوپ میں نہیں مانا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص کا دور بہت اسٹرگل میں گزرے گا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ہاؤس میں مارس مون کے ساتھ ہے۔ مون از گورنمنٹ اینڈ مارس از آرمی، مارس از ملٹری، مارس از پولیس۔ تو اس سیکنڈ ہاؤس میں مون اور مارس کا کنجنکشن اور راہو اور کیتو کے بیچ میں سارے ستاروں کا پھنسے رہنا، یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں آدمی رول رہے گی۔ یہاں تک کہ ڈیموکریسی بھی آنے کے بعد آدمی کا انڈائریکٹ رول یا فوجی رول، انڈائریکٹ یعنی کہ فوج کے ہاتھ میں اقتدار رہ سکتی ہے، یہ چیز اس سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ابھی کیا ہے کہ ابھی پاکستان کے ہاروسکوپ میں ابھی وینس کی مہادشا چل رہی ہے۔ مہادشا ایک سسٹم ہے دیکھنے کا مستقبل، یعنی کہ پلانیٹری انفلوئنس کیا ہے۔ تو وینس تو لارڈ آف لگنی ہے، اب وہ چل رہا ہے وینس، لیکن وینس کو آپ دیکھیں گے تو سیٹرن اور مارس کے بیچ میں وہ کنجنکٹ ہے۔ تو اسٹرگل تو ہوگا ہی، وہاں اسٹرگل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ حالت اس لیے سدھرے گی کہ جوپیٹر کا آسپیکٹ ہے مون اور مارس پہ،
یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے ہاروسکوپ میں. تو پاکستان کے حالات میں سدھار ہوگا جب جوپیٹر کا موومنٹ ہوگا اپنے ہاؤس میں باندھ جائے گا. تو میں پاکستان کے مستقبل سے بہت مایوس نہیں ہوں. تو پاکستان کا جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے اس لیے بھی جا رہی ہے کہ عمران خان کا جو ہاروسکوپ ہے وہ پاکستان کے ہاروسکوپ سے بہت ٹیلی کرتا ہے. اور عمران خان ورگوں میں پیدا ہوئے یعنی کہ برج ملا میں کنیا تو ان کا سب سے اسٹرانگ پلانٹ ہے. عمران خان جو ہے یہ جو ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا جی عمران خان کا ابھی جو پلانیٹری انفلوئنس چل رہا ہے وہ جوپیٹر کا چل رہا ہے، مشتری کا. یہ مشتری شروع ہوئی 28 سپتمبر 2015 سے ان کا جوپیٹر اسٹارٹ ہوا ہے جو کہ 28 سپتمبر 2031 تک چلے. جوپیٹر کا پیریڈ ان کا بہت ہی شاندار جائے گا، خاص کر جوپیٹر، سیٹرن اور مرکری. ابھی میجر انفلوئنس جوپیٹر کا ہے اور مائنر انفلوئنس سیٹرن کا ہے. اس میں آپ کو انٹر انفلوئنس مرکری کا آتا ہے 10 اپریل 2018 سے 20 اگست 2018 تک. ان کا بہترین پیریڈ تھا اس لیے کہ مرکری بھی آیا اور مرکری ان کو پاور میں لاتا ہے. صحیح. تو 2018 تک اس کے بعد یہ کنٹینیو کرتے ہیں یہ، اور آہستہ آہستہ عمران کی پالیسی شفٹ ہوگی. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں کچھ اسپرچولیزم بھی ڈیولپ ہوگی عمران خان میں، کیونکہ جوپیٹر مارس کا ہاؤس آف ایکسچینج ہے. اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلم ورلڈ کی یہ قیادت یہ کرے یا اس طرف ان کا، یعنی کہ مسلم امہ کے اہم لیڈر کے طور پر ابھریں گے یہ. بالکل یہ اہم لیڈر کے طور پر ابھریں گے. اور ابھی تو ان کا جوپیٹر چل ہی رہا ہے، وہ چلتا رہے گا 2031 تک. تو وہ 2031 تک پوزیشن ان کی اچھی ہے. اگرچہ جوپیٹر کو کیندر دوش ہے، یعنی یہ دو سینٹر کا ممالک ہے 4th ہاؤس اینڈ 7th ہاؤس کا، لیکن چونکہ مارس سے اس کا ہاؤس آف ایکسچینج ہوا ہے، جوپیٹر مارس کے گھر میں بیٹھا ہے، مارس جوپیٹر کے گھر میں بیٹھا ہے. اٹ از اے ویری اسٹرانگ. ان کا یہ تو اسٹرانگ ہے. اور یہ تو ان کی آپ نے بتایا 21 تک جو ہے، یہ ستمبر 21 تک جو ہے اسٹرانگ ہے. نہیں 2031 2031 تک، یعنی کہ لمبا پیریڈ ہے جو ان کی مضبوطی کا ہے. اور یہ نہ صرف یہ پیریڈ پورا کریں گے بلکہ اس کے بعد بھی ان کا اقتدار برقرار رہے گا. اور اسی دوران جو ہے یہ امہ کے لیے جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکیں گے. یہ کافی اہم کردار ادا کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے. بلکہ ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو 4 ستمبر کے بعد اور تیزی آئے گی، بلکہ وہ پیریڈ آ چکا ہے. یعنی کہ ان کے جو اہم جو کردار ادا کرنے کا جو ہے وقت جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے. تو اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی معیشت میں فی الحال تو کوئی تبدیلی ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ 10 اگست 2023 کے بعد جب وینس پلے کرتا ہے، ان کا وینس آتا ہے 10 اگست 2023 پہ، تو وہ پیریڈ مجھ کو لگتا ہے کہ ذرا فروٹفل ہوگا، کیونکہ وینس پیس، امن اور فروٹفلنس کا اشارہ کرتا ہے. اب وینس اس کا لارڈ بھی ہے، پاکستان کا لارڈ بھی ہے وینس. تو کون سا پیریڈ کہہ رہے ہیں؟ وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو 10 اگست 2023 سے 27 سے
नहीं 23 से, यानी कि आफ्टर 2 years। एक चीज देखिए बहुत क्लियर है हॉरोस्कोप में, इमरान खान पर करप्शन के चार्जेस नहीं आएंगे और ना हैं अभी तक। ना है वो इसलिए नहीं आएंगे कि ये आदमी बेसिकली मरकरी का है ना, सन और मरकरी इतना स्ट्रांग होकर बैठा है, मार्स उसका 4th हाउस में है, अवाम के हाउस में, इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो करप्शन है। राहु और केतु के इन्फ्लुएंस। ये बताइए कि इनके ये जो पाकिस्तान का जायचा है, इसमें अपोजिशन की जानिब से जो अपोजिशन का जो स्टार या वो हैं, वो उनकी क्या कैफियत नजर आती है आपको? अपोजिशन में मुझको बहुत दम नहीं लगता है। अपोजिशन में देखिए केतु है, तो अपोजिशन क्या है कि वो बहुत ही यानी कि शूडनेस से काम लेंगे, बहुत हो सकता है कि वो बिलो स्टैंडर्ड भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि केतु इनका पोजीशन में बैठा हुआ है। लेकिन इसका ताल्लुक इसके जो सेंटर में है और जुपिटर इसके बहुत नजदीक है, तो अपोजिशन हमेशा मजहब की आड़ लेगा और मजहब को सामने लाकर सियासत करेगा। तो पाकिस्तान में जो मजहबी एलिमेंट है वो टकराव की सूरत पैदा करता रहेगा। हाँ, वो टकराव की सूरत हमेशा पैदा करेगा। लेकिन क्या वो कामयाबी की तरफ जा सकेगा? फिलहाल तो वो नहीं जा रहा है, फिलहाल तो वो नहीं जा रहा है। कितने अरसे तक, यानी कि आप कब तक देखते हैं कि वो जो है वो? लगता है कि 10 अप्रैल 2026 तक वो नहीं जाएगा, यानी कि 10 अप्रैल 2026 तक जो है वो जो मजहबी एलिमेंट है उसकी कामयाबी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा, ये जो हमारी दो बड़ी और अहम पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है और नून नवाज मुस्लिम लीग नवाज है, तो ये अपोजिशन पार्टियां हैं, तो इनकी क्या कैफियत आपको स्टार्स की नजर आती है? देखिए मुझको पीपुल्स पार्टी का मुस्तकबिल कोई खास नजर नहीं आता है नवाज को, लेकिन फिर भी बैकिंग उनकी होगी नवाज की, लेकिन पीपुल्स पार्टी का मुस्तकबिल इसलिए खास नजर नहीं आता है उसमें कि पाकिस्तान की के हॉरोस्कोप में उसका जो नवांश कुंडली है यानी कि 9th हाउस, उसमें सन और मून दोनों कंजंक्ट हो गए, एक तरह से वो डार्कनेस पैदा करता है। नवाज शरीफ को बैकिंग मिल सकती है, यानी कि वो नवाज लीग जो है वो पैरेलल जो है वो काम करती रहेगी। हाँ, लेकिन खुद नवाज जो हैं वो सामने नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई लेगा। यानी कि नवाज शरीफ का जो करैक्टर है वो सियासत में, यानी कि आप समझते हैं कि खत्म हो गया? तो उनका एक और नाम है जो उनके भाई हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और वो जो उनकी बेटी का है जो उनके बारे में, क्योंकि वो बेटी मरियम नवाज जो है, बेटी जो है मरियम नवाज, वो हाईलाइट होंगे, क्योंकि वेनस इज वुमेन आल्सो, और वेनस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की कुंडली। वेनस ने औरत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो मरियम नवाज हाईलाइट हो सकती है। तो इक़्तिदार में आने के उनके चांसेस हैं? अभी तो हमको नहीं लगता, क्योंकि अगर इमरान खान कंटिन्यू करते हैं और अभी 2026 तक चलते हैं, तो मरियम नवाज का क्या समझते हैं कि उनके अपोजिशन के तौर पे आने का इम्कान है या इक़्तिदार में आने का भी हो सकता है? नहीं, अपोजिशन में रहेंगे। अच्छा, अपोजिशन में रहने का इम्कान है। तो और पाकिस्तान के बारे में
جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھ کو پاکستان کا مستقبل بہت تاریک نظر نہیں آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کافی امپروومنٹ ہوں گے اور 2023 کے بعد ہوں گے. نئی نئی انڈسٹریز بھی کھل سکتی ہیں. 2023 کے بعد جو ہے وہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا، تو یہاں پہ جو جیسے کراچی کے معاملات ہیں یا بلوچستان کے معاملات ہیں یا دوسرے، تو ان میں اسٹیبلٹی آنے کا امکان ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بلوچستان کا سوال ہے تو راہو از ویری کلوز ٹو مارس. اور پاکستان کے ہاسپٹل میں اگر آپ راہو کی پوزیشن دیکھیں تو وہ بالکل اسینڈنٹ میں ہے، سیکنڈ میں مارس ہے. اس لیے بلوچستان میں تو انریسٹ بڑھے گا. انریسٹ بڑھے گا بھی بلوچستان، انریسٹ بڑھے گا بلوچستان. اچھا، تو اور کوئی اس میں پاکستان کی ان کے حوالے سے جو آپ کوئی اہم چیز کہنا چاہیں؟ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کا فورس تھوڑا کم ہو، یعنی کہ طالبانی جو ایلیمنٹ ہے وہ کمی کی طرف جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کی طرف سے جو جلغار ہوتی ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی کمی واقع ہوگی. وہ کم ہوں گی واقع، اور عمران خان بہت حد تک ان کو کنٹرول کر. عمران خان اس میں اہم کردار ادا کریں گے اس میں، جیسا کہ ابھی انہوں نے بلوچستان میں مختلف جو ان کے درمیان جو امریکہ اور ان کے درمیان تعلقات بات چیت کروانے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے، تو یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کی؟ خارجہ پالیسی فی الحال تو ہم کو افیکٹو نظر نہیں آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. 28 مئی سے 4 ستمبر کا جو پیریڈ ہے، یہ پیریڈ اس میں خارجہ پالیسی میں ایک شفٹ ہم کو نظر آتی ہے. ایک شفٹ ہوگی یہ جو مارچ ابھی جا رہا ہے اور اس سے لے کے جی تو اس میں کیا خارجہ پالیسی میں کوئی اہم تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ اہم تبدیلی آنے کا امکان تو ہے. مجھ کو لگتا ہے کہ اس طرف جو کنٹریز ہیں جیسے نیپال ہوا، نیپال سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. اور عمران خان کوئی لڑائی یا کوئی جنگ مول نہیں دے سکتے، وہ ان کے ساتھ نہیں. تو عمران خان یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں گے وہ. اور آپ جب بھی فورس میں رہا ہے تو وہ لیڈر ہمیشہ ڈائلاگ کا سہارا لیتے، جب تک کہ سیٹرن کا بیڈ انفلوئنس نہ ہو. لیکن سیٹرن وہاں پہ ہے نہیں. سیٹرن ان کے ہارسکوپ میں ہے، سن اور مرکری بہت اسٹرانگ ہو کر بیٹھا ہے. دیکھیے ایک بات جو یہ تو ستاروں کی یہ ہے، لیکن پاکستان میں جس طرح مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے، اور تو عمران خان کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا نقصان کا باعث نہیں ہوں گی؟ نہیں، نقصان کا باعث تو ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان اس کو کنٹرول کر لیں گے آہستہ آہستہ. دیکھیے مہنگائی وغیرہ تو بہت عام سی بات ہے، وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کرپشن یا مہنگائی تو بڑھتی ہی رہتی. پاکستان بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے. نہیں، ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈالر اور روپی کی جو وہ ہے ڈالر کے ساتھ اور
افغانی روپے کے ساتھ یا ہندوستانی روپے کے ساتھ یا نیپال کے روپے کے ساتھ اس کی جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو معیشت ہے وہ ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہی؟ ہاں، معیشت تو جاری ہے ڈاؤن کی طرف، خاص کر یہ لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں تو اور بھی معیشت پر اثر پڑا ہے، پھر بھی مجھے امید ہے کہ کچھ ریکور کرے گا۔ یعنی کہ عمران خان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں پر کنٹرول کر لیں گے؟ جی جی، اور اپنا جو ہے وہ اگلا جو یہ ایک تو الیکشن جو ابھی جو یہ چل رہا ہے ان کا ٹینور یہ بھی مکمل ہوگا اور آئندہ بھی عمران خان ہی کنٹینیو کر سکیں گے؟ مجھے تو اس کے علاوہ کچھ اور جو کوئی اہم بات اگر آپ کو ذائچے میں نظر آ رہی ہو تو وہ بھی بتائیے۔ پاکستان اسپورٹس میں اور آگے جائے گا، اسپورٹ میں آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا۔ ہم کو لگتا ہے کہ اس کا جو یہ پیریڈ آئے گا 2026 سے 2027 کا جو پیریڈ ہے یہ پاکستان میں یہ بہت ہی فروٹفل ہے، اور پاکستان ثقافت میں، لٹریچر میں، ادب میں بہت آگے جائے گا۔ اس کے علاوہ جو یہ سیاحت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے لیے سیاحت زر مبادلہ کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ فی الحال تو نہیں بن سکتا ہے؟ ہاں، بننے کی پاسبلٹی تو ہے، اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو پلانٹس ہیں وہ موویبل سائن میں ہیں، سن، وینس، سیٹرن اینڈ مرکری۔ تو موویبل سائن میں ہونے کا مطلب ہی سیاحت ہوتا ہے، تو یہاں یہ چاروں کا جمگٹھا ہے اور اس کو جوپیٹر اس سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھی پاسبلٹی ہے۔ اب دیکھیے وہ کب آتا ہے وہ پیریڈ، تو میں آپ کو بتاؤں۔ وینس میں سیٹرن جو ہے 27 اکتوبر سے لے کر دسمبر 2027 تک کا جو پیریڈ ہے یہ بہت اچھا ہے سیاحت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ وینس 27 اکتوبر 2020 سے، ہاں 2020 سے 27 دسمبر 2027 تک۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنی پالیسیز کو پاکستان میں اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کا ستارہ یہ کہتا ہے۔ چلیں شمیل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں بہت اہم قسم کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ تو ہم پھر توقع کریں گے کہ پھر کسی وقت آپ سے جو ہے اور گائیڈ لائن لے سکیں اور آپ اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ شمیل احمد صاحب کی پیشین گوئیاں کس حد تک ان کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔